بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے قرآن مجید کے بیان کردہ ان حقوق میں سے ایک حق یعنی کفالت اجتماعی کا ذکر کیا جو انسانوں کے اور مسلمانوں کی جماعت کو دیے گئے مال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی تسلسل میں ایک اور حق جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اور اس حق کی ادائیگی کے ضمن میں ایک شریعت کے احکام بھی بیان کیے ہیں، اخلاقی ہدایات بھی بیان کی ہیں، وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو طبقے اپنی سماجی حیثیت کی وجہ سے کمزور طبقے ہوں اور ان کے لیے اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے، اپنی سماجی حیثیت کی وجہ سے اپنی بہتری کے لیے، اپنی بہبود کے لیے کوشش کرنا یہ مشکل ہو، تو یہ مسلمان معاشرے کی، اس کے بااثر طبقوں کی اور بحیثیت مجموعی معاشرے کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے طبقوں کے بارے میں اور ان کی حیثیت کے بارے میں اور ان کے حقوق کے بارے میں حساس رہے اور ان کی سماجی حیثیت کو، ان کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرے۔ تو قرآن مجید نے اپنے نزول کے زمانے میں عرب معاشرے کے جن مختلف طبقات کو اپ لفٹ کرنے کی اور ان کی صورتحال کو، انسانی صورتحال کو، معاشی صورتحال کو، سماجی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے خاص طور پر ترکیز کی، وہ تین طبقے تھے۔ ان میں سے ایک یتیموں کا طبقہ تھا، ایک خواتین کا طبقہ تھا اور ایک غلاموں کا طبقہ تھا۔ ان میں سے یتیموں کے حقوق اور ان کے اموال کی حفاظت کے لیے قرآن مجید نے جو تعلیم دی وہ ہم اس سے پہلے ایک نشست میں دیکھ چکے ہیں۔ اس نشست میں ہم اختصار کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور ان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا تعلیم دی ہے اور کیا اقدامات تجویز فرمائے ہیں۔ خواتین عرب معاشرے میں ان کی صورتحال اس نوعیت کی تھی کہ وہ کسب معاش کی ذمہ داری میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے قبائل میں، بہت سے علاقوں میں ان کو ایک طرح سے معاشی بوجھ سمجھا جاتا تھا اور کئی جگہوں پر غربت کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تھا تو بچیوں کے پیدا ہونے پر خوشی محسوس نہیں کی جاتی تھی، اور قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو رسوائی کے احساس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اس کو ایک معاشی طور پر بوجھ سمجھا جاتا تھا تو جو بھی سماج میں افراد کو اور مختلف لوگوں کو مالی حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ اس میں شریک نہیں سمجھی جاتی تھی، چنانچہ وراثت میں ان کا حق یہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور خاندانی زندگی میں گھر میں بھی معاشی خود مختاری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حقوق کا اس طرح تحفظ مشکل ہوتا تھا، اور وہ ایک طرح سے ماں باپ کے یا شادی کے بعد شوہر کے یا شوہر کی وفات کے بعد اپنے سسرالی رشتہ داروں کے رحم و کرم پہ ہوتی تھی۔ تو قرآن مجید نے خواتین کے پورے طبقے کی اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جب شریعت کے احکام نازل کیے اور مسلمانوں کو اپنی ایک معاشرت تشکیل دینے کے لیے رہنمائی کی تو کئی اہم اقدامات کیے جن کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کو خاندانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں اور خاندانی رشتوں میں جو وراثت کے اور ترکے میں شریک ہونے کے معاملات ہیں اس پہ ان کو بھی حصہ ملے۔ تو مثال کے طور پر قرآن مجید نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ ترکے میں مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں جیسے اس کے دوسرے اعزاء اور اقرباء شریک ہوں گے تو اس کی جو خواتین رشتہ دار ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا۔ تو قرآن مجید نے پہلے مرحلے پر یہ حکم دیا کہ مرنے والا اپنے والدین اور اپنے اقرباء، دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کرے کہ مال سارے کا سارا اولاد کو، اور خاص طور پہ اولاد میں سے جو کوئی بڑا بیٹا ہے اس کو نہ مل جائے، بلکہ اس میں والدین کا بھی حق ہو اور دوسرے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی حصہ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں
قریبی تمام رشتہ داروں کے حصے خود مقرر فرما دیے، اور اس میں یہ تصریح فرمائی اور اس میں ہدایت کا یہ اصول بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مرنے والے کے ترکے میں اس کے قریبی سبھی رشتہ داروں کا حق رکھا ہے، اور اس میں مرد بھی شریک ہوں گے اور اس میں عورتیں بھی شریک ہوں گی، اور اس میں یہ فرق نہیں کیا جائے گا کہ اگر ترکہ زیادہ ہے تو عورتوں کو شریک کر لیا جائے اور اگر ترکہ کم ہے تو ان کو شریک نہ کیا جائے۔ فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین فوت ہوں یا دوسرے اقربا فوت ہوں، ان کے مرد رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اسی طرح والدین فوت ہوں یا اقربا فوت ہوں تو ان کی جو خواتین رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ہے، مما قل منہ او کثر، اور اس میں یہ فرق نہیں ہوگا کہ زیادہ مال ہو تو خواتین کو شریک کیا جائے گا اور کم ہو تو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو اس اصلاح کے تحت اللہ تعالیٰ نے ترکے میں باقاعدہ ان کے حصے مقرر کر دیے۔ چنانچہ والدین میں سے ماں کا حصہ مقرر کیا، کس شکل میں اس کو چھٹا ملے گا، کس شکل میں تیسرا حصہ ملے گا، یہ بیان فرمایا۔ اولاد میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کا حق مقرر کیا اور وضاحت فرمائی کہ کس صورت میں ان کو لڑکوں سے آدھا ملے گا، کس صورت میں اس کو بیٹی اگر ایک ہے تو آدھا مال اس کو مل جائے گا، اگر صرف بیٹیاں ہیں تو 2/3 مال کا ان کو مل جائے گا۔ اس طرح بیویوں کا حق مقرر کیا، شوہر اگر فوت ہو تو اس کی بیوی ایک شکل میں 1/4 حصے کی، چوتھے حصے کی حقدار ہوگی، ایک شکل میں 1/8 حصے کی حقدار ہوگی۔ تو اس طرح باقاعدہ ترکے میں خواتین کا حصہ مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی معاشی کفالت اور ایک لحاظ سے معاشی خود مختاری کی سبیل ہموار کی۔ اس کے بعد خاندانی زندگی میں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ تھا کہ خواتین جب ان کے شوہر فوت ہو جاتے تو بیوہ خاتون کے لیے اپنی زندگی کا اور اپنے آئندہ معاملات کا فیصلہ کرنے کا زیادہ اختیار نہیں مانا جاتا۔ بیوہ خاتون ایک طرح سے شوہر کے ترکے کے طور پر ہی اس کے سسرالی رشتہ داروں کے رحم و کرم پہ ہوتی تھی، اور عام طور پر وہ اگر یہ چاہتے کہ ان میں سے کوئی اس سے نکاح کر لے تو عورت کے اپنے اختیار کے بغیر سسرالی رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا۔ اور اس میں ایک بد رسم یہ بھی تھی کہ بعض دفعہ مرنے والے کا اپنا بیٹا، وہ اگر اس کے ماں نے کوئی اس کے والد نے اگر اس کی ماں کے علاوہ کوئی دوسرا نکاح کیا ہے تو اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیا کرتا تھا۔ تو قرآن مجید نے اس کی اصلاح کی اور یہ فرمایا کہ عورتیں وہ وراثت میں آگے تقسیم نہیں ہوں گی، وہ وراثت میں آگے منتقل نہیں ہوں گی۔ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا ہے تو اس کی بیوی جو اس کی بیوہ ہے وہ خود ایک اپنا آزادانہ اختیار رکھتی ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، اس کا فیصلہ اس کے وارث نہیں کریں گے، اور خاص طور پر بیٹا وہ اپنی باپ کی منقوہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی حرام قرار دے دیا۔ پھر ایک بہت اہم بات، خواتین کو نکاح کے رشتے سے آزاد کرنا ہو تو اس معاملے میں بہت ہی غیر معمولی بے اعتدالی عرب میں تھی۔ طلاق دینے کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، اور طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق کب تک ہوگا اس معاملے میں بہت بے اعتدالی تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بہت سے مرد وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتے تھے کہ جس سے ان کی شکل قرآن مجید نے جیسے اس کو بیان کیا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، نہ اس کے ساتھ ایک بھلے طریقے سے اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے اسے نکاح میں رکھتے تھے، اور نہ اس کو نکاح سے آزاد کرتے تھے تاکہ وہ کسی اور جگہ نکاح کر لے۔ تو نکاح قائم کرنے کے بعد نکاح ختم کرنے کا جو طریقہ ہے اور اس کا جو عرب رواج تھا اس میں بہت بے اعتدالی تھی۔ تو قرآن مجید نے اس میں اصلاح کی اور یہ قانون مقرر کر دیا کہ لامحدود تعداد میں طلاق دینے کا حق یہ شوہر کے پاس نہیں ہے۔ تو اس کو ایسا حق طلاق جس کے بعد وہ رجوع کر سکے یہ 2 دفعہ تک ہے۔ 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد اگر وہ تیسری دفعہ یہ حق طلاق استعمال کرتا ہے تو اس کے بعد اسے رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رجوع کرنے کے لیے عدت کی ایک مدت مقرر کر دی کہ اس عدت کی مدت کے اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے، جب وہ عدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا۔
اور اس میں بھی خاص طور پر یہ تعلیم دی کہ عدت کے دوران میں رجوع کرنے کا یہ جو حق ہے اس کو نیک نیتی سے استعمال کیا جائے. اس کا مقصد عدت کی مدت ختم ہونے کے قریب ہو اور آدمی رجوع کر لے اور مقصد یہ ہو کہ اس عورت کو لٹکا کے رکھے، معلق کر کے رکھے، تو اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. تو اصول یہ بیان فرمایا کہ خواتین کے ساتھ رشتہ رکھتے ہوئے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یہ رشتہ اخلاقی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے اور اخلاقی حدود کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قائم رکھنا چاہیے. اگر بھلے طریقے سے دونوں رشتہ نبھا سکتے ہیں تو رشتے کے سارے حقوق ادا کرتے ہوئے حسن معاشرت کے ساتھ اس کو قائم رکھا جائے، اور اگر نبھا ممکن نہیں ہے تو تصریح بإحسان، اچھے طریقے سے اس کو آزاد کر دیا جائے. پھر اسی طرح الا کا ایک قانون تھا، الا کا ایک رواج تھا، اس کی بھی قرآن نے اصلاح کی. بہت سے مرد تھے جو بیویوں سے لا تعلقی اختیار کر لینے کی قسم کھا لیتے تھے، اور اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا تھا کہ وہ رشتہ نکاح میں تو ہیں لیکن ان کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، ان کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق حسن معاشرت کا معاملہ نہیں ہے، اور یہ قسم غیر محدود مدت تک جاری رہتی تھی. تو قرآن مجید نے اس کی اصلاح کی اور اس میں یہ قدغن لگا دی کہ اگر کوئی شوہر اس طرح کی قسم کھائے تو وہ اس کو لامحدود مدت تک قائم نہیں رکھ سکتا. اس کے پاس 4 مہینے کی مدت ہے، 4 مہینے میں وہ غور کر کے جائزہ لے لے کہ کیا وہ رجوع کرنا چاہتا ہے یا اس نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہے. اگر وہ رجوع کرنے کا فیصلہ کرے تو وہ رجوع کر لے گا، لیکن اگر وہ رجوع نہ کرے اور 4 مہینے کی مدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر خاتون نیا نکاح کرنے کے لیے ایک عدالتی عمل کے بعد وہ آزاد ہوگی. قرآن مجید میں اسی طرح ایک اصلاح جو کی گئی وہ تعدد ازواج کے حوالے سے تھی. عرب کلچر میں بہت زیادہ خواتین کے ساتھ ایک ہی وقت میں نکاح کرنے کا یہ عام شیوع تھا، اور بہت سے لوگ ایک وقت میں 4، 8، 10 اس سے زیادہ خواتین سے بھی نکاح کر سکتے تھے. معاشرے میں اور ثقافت میں کوئی قدغن اس حوالے سے نہیں تھی. قرآن مجید نے اس اجازت کو قائم رکھا اور بعض موقعوں پر اس تعدد ازواج کے رواج سے فائدہ اٹھانے کی بھی ترغیب دی، خاص طور پر یتیموں کے حقوق کے حفاظت کے لیے. لیکن اس میں 2 بنیادی قدغنیں عائد کر دیں. ایک تو یہ کہ یہ تعدد زیادہ سے زیادہ 4 خواتین تک ہو سکتا، 4 سے زیادہ خواتین ایک وقت میں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری یہ شرط اس میں لگا دی کہ 4 کو یا 3 کو یا 2 کو اگر نکاح میں رکھنا ہے تو تعدد اس کا جواز نہیں بن سکتا کہ آدمی ان کے ساتھ عدم مساوات کا برتاؤ کرے، کسی کے ساتھ زیادہ امتیازی سلوک کرے اور کسی کو نظر انداز کر دے. ایسا نہیں، یہ اسی شرط کے ساتھ نکاح روا ہے کہ آدمی سب کے ساتھ مساوی سلوک کرے، سب کے حقوق ادا کرے، کسی ایک کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ نہ ہو اور دوسری کل معلقہ رہے. تو یہ شرط یہ اجازت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے. تو یہ تو وہ تمام معاملات ہیں، یہ وہ تمام بندوبست ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اور ان کے اجتماع کے ایک اخلاقی حق کے طور پر، تاکہ ان کی معاشرت عدل اور احسان پر قائم ہو، اور جو طبقے انسانی رویوں کی وجہ سے یا سماجی ناہمواری کی وجہ سے استحصال کا یا زیادتی کا شکار ہو سکتے ہیں ان کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے. یہ تمام اقدامات اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تجویز کیے. دوسرا طبقہ جس کی اپ لفٹنگ کے لیے قرآن مجید نے خاص طور پر ترکیز کی وہ غلاموں کا طبقہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی آزادی کا عمومی اصول بھی بیان کیا، اس کی ترغیب بھی دی، اور خاص طور پہ بہت سے کفارات میں مومن مردوں کو، مومن غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ غلاموں کو آزاد کرتے ہوئے ترجیح مسلمانوں کی یہ ہونی چاہیے کہ ان میں سے جو صاحب ایمان ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، تو تقدیم اور ترجیح ان کو حاصل ہو. باقی غلاموں کو بھی آزاد کیا جائے، اس کے لیے بھی کوشش کی جائے، لیکن ترجیح ایسے غلاموں کو ہونی چاہیے جو اسلام قبول کر چکے ہیں. تو تحریر رقبۃ مؤمنہ، یہ قرآن مجید نے اس حوالے سے ایک تعلیم دی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زکوٰۃ کے مصارف میں ایک باقاعدہ مصرف یہ رکھ دیا گیا، وہ فر رقاب، کہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا، یہ وہ زکوٰۃ کی رقم میں سے کیا جائے گا. غلاموں کو آزاد کرنے کا جو رواج ہے اور اس کو ایک نیکی کے طور پر کرنے کا، یہ جاہلیت کے دور میں موجود تھا، اسلام نے پہلی دفعہ متعارف نہیں کروایا. بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے.
سیدنا ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے بہت سے غلاموں کو خرید کر انہوں نے آزاد کیا، لیکن قرآن مجید نے اس نیکی کے عمل کو باقاعدہ شریعت کا حصہ بنا دیا اور زکوٰۃ میں ایک مد اس کے لیے رکھ دی۔ اور اسی ضمن میں ایک ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر دی وہ یہ کہ غلام ان کو آزاد کرنے کے علاوہ غلاموں کے پاس بھی یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اگر اپنی قیمت ادا کر کے اور مالک کو رقم ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہیں تو اس کی بھی سہولت ہونی چاہیے۔ اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں یہ ہدایت دی کہ جو ایسے غلام ہیں جو بدلے کتابت ادا کر کے اپنی قیمت ادا کر کے مالک سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مالک جن کی ملکیت میں ایسے غلام ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اہلیت اور صلاحیت کا جائزہ لیں، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آزاد ہو کر خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ اس قابل ہیں کہ ان کو آزادی ملے اور یہ اپنے معاملات کو خود دیکھ سکیں، ان علمتم فیہم خیرا، تو پھر ان کے ساتھ معاہدہ کتابت کر لو۔ اور دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں معاشرے کے لوگوں کو دی، بحیثیت مجموعی معاشرے کو دی، جس میں افراد بھی ہو سکتے ہیں، جس میں بیت المال کی جو مدات ہیں اور مصارف ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آتوہم من مال اللہ الذی آتاک۔ اگر کسی غلام نے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا اپنے مالک کے ساتھ تو مالک بھی اس کے ساتھ معاہدہ کرنے کو اس کی بھلائی اور صلاحیت دیکھتے ہوئے ترجیح دے، اور غلام کو آزادی حاصل کرنے کے لیے معاشرے کے باقی لوگ بھی مدد دیں، وہ اس کی زکوٰۃ کی مد سے، صدقے کی مد سے، خیرات کی مد سے یا دوسری مدات سے اس کی مدد کریں تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکے۔ تو اس مجموعی تعلیم سے ہمیں قرآن مجید کا جو تصور ہے اہل ایمان کے حقوق کا، اس کا ایک بڑا اہم پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جہاں وہ مجموعی طور پر معاشرے کے تمام محروم اور ضرورت مند طبقات کی کفالت کو ایک اصول کے طور پر بیان کرتا ہے، اس طرح ایسے طبقے جو کسی بھی وجہ سے معاشرے میں کمتر سماجی حیثیت ان کو ملی ہو، ان کے حقوق کا استحصال ہو، ان کو تحفظ میسر نہ ہو، یا وہ سماجی جو طبقاتی تقسیم ہے اس میں ایک پست مقام پر چلے گئے ہوں، تو ان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، ان کے لیے حقوق اور اختیارات ان کو دلوانے کے لیے اور ان کے معاملات کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔